السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے احباب جو ہیں وہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، دعا مانگتے وقت انسان کو اللہ سے کیا سوچ کے مانگنا چاہیے۔ تڑپ کر انسان جب مانگے تو اللہ سے تڑپ کر مانگے، دل جمی سے مانگے دعا مانگنے کا اصول اور طریقہ بتائیں گے۔ تو اور اسی کے متعلق ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، جب بھی اللہ سے دعا مانگے، انسان اگر دل جمی سے اور حاضر دماغ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ یقیناً اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ آج کل ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور ہے، ہمارا دل کہیں اور ہے، ہم زبان سے بظاہر تو زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں لیکن ہمارا دھیان اور توجہ نہیں ہوتی، پھر ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ تو اسی کے متعلق ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا آج۔ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک شخص تھا اس امت کے اندر، بڑے سخت طبیعت کا مالک تھا، بڑا سخت مزاج تھا اس کا، جو اس کے دل میں آتی نہ اس بات کو پورا کرتا تھا جو بھی اس کے ذہن میں آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ طواف کر رہا تھا، حرم کی حدود میں طواف کر رہا تھا، تو اس کی نظر ایک شخص پہ پڑی جو نابینا تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا، اور جو نابینا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میری بینائی کو واپس لوٹا دے، اے اللہ میری نظر کو واپس لوٹا دے، یا اللہ مجھے بینا کر دے۔ چونکہ نظر نہیں آتا تھا تو اپنی نظر اور بینائی اللہ سے مانگی جا رہا تھا، اور مانگی جا رہا تھا۔ جب حجاج بن یوسف کی اس پر نظر پڑی، جب اس کے پاس پہنچا تو اس کو کہنے لگا کہ بھائی تجھے پتہ ہے میں کون ہوں، تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں۔ جب اس نے حجاج بن یوسف کا نام سنا تو کانپ اٹھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ تو بڑا ظالم ہے، بڑے سخت طبیعت کا مالک ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ تو کتنی دیر سے کیا اللہ سے دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بینائی کو مانگ رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ سے اپنی بینائی کو مانگ رہا ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ جب تک میرا یہ چکر پورا نہیں ہوتا، طواف کا چکر، جب تک میرے 7 چکر پورے نہیں ہوتے، میرے مطاف پورے ہونے تک، طواف کے پورے ہونے تک، اگر تیری نظر واپس نہ آئی، اگر تیری بینائی واپس نہ آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو تو اپنی جان کی فکر لگ گئی۔ پہلے تو وہ اللہ کے سامنے نظر مانگ رہا تھا، اپنی بینائی کو مانگ رہا تھا، اب تو اس کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی کہ اب کیا بنے گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے، پھر دل جمی سے دعائیں مانگنی شروع کر دیں کہ یا اللہ پہلے تو میں آپ سے اپنی بینائی مانگ رہا تھا، اے اللہ پہلے تو میں اپنی بینائی مانگ رہا تھا، اے اللہ اب تو میری زندگی کا سوال ہے، اے اللہ اب تو رو رو کے دماغ کو حاضر ناظر جان کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا، اور تڑپ تڑپ کے دعا مانگ رہا تھا۔ تو جب حجاج بن یوسف کا جب طواف مکمل ہوا، فرماتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف نے اس کو جب یہ کہا نا کہ میں اگر تجھے بینائی تیری واپس نہ آئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، اور اس کے اوپر ایک شخص کو بھی متعین کر دیا کہ یہ شخص کہیں بھاگنے نہ پائے، اپنا ایک سپاہی جو ہے اس کے اوپر ایک شخص بھی متعین کر دیا کہ یہ کہیں بھاگ بھی نہ جائے، اور اس کو کہا کہ اس کا خیال کرنا۔ اب وہ نہ بیچارہ کہیں بھاگ سکتا تھا نہ کہیں جا سکتا تھا، تو اب اس نے پھر اللہ کے سامنے دعا مانگنی شروع کر دی، اور ایسی دل جمی سے دعا مانگی، ایسی تڑپ تڑپ کے اللہ سے دعا مانگی۔ جب حجاج بن یوسف کا چکر مکمل ہوا طواف کر کے، جب اس کے پاس آیا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا یہی بات جو آپ کو کہنے لگا ہوں، کہ حجاج بن یوسف نے کہا تو اسی طرح جیسے تو دعا مانگ رہا تھا، پہلے تو دعا مانگ رہا تھا،
تو قیامت تک بھی اللہ سے دعا مانگتا رہتا نا تو کبھی بھی تیری بینائی واپس نہیں آنی تھی. تو قیامت تک بھی اللہ سے مانگتا رہتا، تیری بینائی کبھی بھی واپس لوٹ کے نہ آتی، تو کبھی بھی بینا نہ ہوتا. آج ابھی تو نے تڑپ کے دعا مانگی ہے تو اللہ نے تیری بینائی کو واپس لوٹا دیا ہے، اللہ نے تجھے بینا کر دیا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ جب کوئی طواف کرتے ہوئے تڑپ کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، رو رو کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو وہ دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی. تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی دعائیں ایسی اللہ سے مانگنی چاہیے، اس طریقے سے مانگیں کہ یہ نہ ہو کہ صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور زبان چل رہی ہے، زبان مانگی جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ دھیان اور توجہ اس کا نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے. اس دعا کا فائدہ نہیں ہے. تو دعا اس طرح مانگیں جیسے اس نبینے نے اللہ سے دعا مانگی تھی. خوف تھا، اس کو پتہ تھا کہ اب، تو اس لیے اللہ سے اس یقین سے دعا مانگیں، تڑپ تڑپ کے رو رو کے مانگیں، اس نیت سے مانگیں کہ ہماری دعا کبھی رد نہیں ہوگی، ہماری دعا جو ہے یہ رائگاں نہیں جائے گی، ہماری دعا ضرور قبول ہوگی. تو جب یہ دعائیں مانگیں گے تو پھر اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ کو اچھی لگے گی. تو جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.